السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل صہیونی بیانیے کی ترجمان بن گئی، فلسطینیوں پر مظالم کو چھپانے کی کوشش جاری، حماس کا تازہ رپورٹ پر سخت رد عمل۔ شدید بارش کے بعد غزہ کی صورتحال خراب، امدادی سامان بغیر رکاوٹ پہنچائے جائیں، فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے اونروا کا بیان۔ یوکرین جیسے تنازعات تیسری عالمی جنگ تک پہنچ سکتے ہیں، ٹرمپ نے کیا خبردار۔ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغانستان سے سر اٹھا رہا ہے، عالمی برادری افغان طالبان پر زور دے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبر تفصیل سے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 7 اکتوبر سن 2023 کی کارروائیوں پر مبنی رپورٹ کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے مکمل طور پر مبہم، جھوٹ کو چھپانے، غلط مباحث اور خواب اسرائیل کی گمراہ کن بیانیے کو اپنانے کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے اس سے قبل پہلی بار حماس اور دیگر فلسطینی مسلح گروپوں پر جنوبی اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے دوران جرائم انسانیت کے خلاف کا الزام عائد کیا تھا۔ اس دن حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں نے خواب اسرائیل کی فوجی تنصیبات اور بستیوں پر حملے کیے اور اسرائیلی فوجیوں کو قید یا ہلاک کر دیا تھا، جو فلسطینی عوام اور ان کے مقدسات پر قابض اسرائیل کی روزمرہ جرائم کے جواب میں کیا گیا آپریشن تھا۔ اس کے بعد سے قابض اسرائیل نے غزہ میں ایک نسل کشی کی جنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 70,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1.5 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچے تھے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم عالمی انسانی حقوق کی تنظیم کی اس رپورٹ کو سختی سے مسترد اور مذمت کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتی ہے کہ فلسطینی مزاحمت نے خواب اسرائیل کی فوج کے خلاف جرائم کیے تھے۔ ادھر فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے اونروا نے واضح کیا ہے کہ فلسطینیوں کی مشکلات کو کم کیا سکتا ہے اگر امدادی سامان بلا تعطل پہنچایا جائے، تاکہ وہ سردیوں کا مقابلہ تحفظ اور وقار کے ساتھ کر سکیں۔ یہ بیان ایسے وقت بھی آیا ہے جب غزہ ایک شدید موسمی دھند اور بارش کی لپیٹ میں ہے، جس سے پچھلے 2 سالہ جنگ کے دوران ہونے والے وسیع پیمانے پر نقصان اور تباہی مزید نمایاں ہو گئی ہے۔ غزہ میں سردیوں کے دوران بارش دوبارہ برس رہی ہے اور جس کے تحت ساتھ مشکلات اور انسانی المیہ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایجنسی نے مزید کہا ہے کہ پانی میں ڈوبی ہوئی سڑکیں اور بھیگے ہوئے خیمے پہلے ہی خراب حالات کو مزید سنگین بنا رہے ہیں۔ ریلیف ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ تمام مشکلات اس وقت کم جا سکتی ہیں اگر انسانی امداد، جس میں طبی سامان، رہائش کی ضروری اشیاء شامل ہیں، بلا تعطل فراہم کی جائے۔ غزہ میں مختلف علاقوں میں سینکڑوں خیمے بارش کے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ صورتحال پچھلے روز بھی جاری رہی۔ تقریباً 2.5 لاکھ خاندان غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں رہتے ہیں، جہاں وہ خراب خیموں میں سردی اور پانی کے سیلاب زندگی کا سامان کر رہے ہیں، جیسا کہ سول ڈیفنس نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین جیسے تنازعات تیسری عالمی جنگ تک پہنچ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین روس جنگ بندی کے روشن امکانات کی صورت میں اپنا نمائندہ جنگ بندی مذاکرات میں بھیج سکتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی امن معاہدے پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے علاوہ یوکرین کے لوگ اس معاہدے کے تصور کو پسند کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے بتایا کہ امن معاہدے میں 4 یا 5 مختلف حصے شامل ہیں اور یہ اس لیے پیچیدہ ہے کیونکہ زمین کو مخصوص طریقے سے تقسیم کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر نے بتایا کہ امریکہ نے انہیں ڈونباس میں آزادانہ اقتصادی زون بنانے کی تجویز دی ہے اور روس بھی ڈونباس پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ One of the things I talked to China about is the denuclearization of weapons. We'd like to see if we could stop that. I'm talking about nuclear weapons. I've spoken to China about that. I've spoken to Russia about that. And I think it would be something that we would want to do, and they would like to do, and I think Russia would like to do. They've said they won't join you to start or a follow-on. Well, that's what they've told you, but you know what they tell you is different than what they tell you. And I'm just praying, Mr. President, just briefly, you made a commitment to the Europeans back in July, if I remember right, to participate in some kind of a peacekeeping force
should there be a peace agreement. You mentioned, I think, air support, intelligence, and so forth. Does that commitment still stand? Is the U.S. ready to go contribute to It's this? called the security agreement, Yeah. basically, that they Yeah. call it, the Which security sounds like agreement. Yeah, we would help. We would help with security because it's, I think, a necessary factor in getting it done. I thought that we were very close with Russia to having a deal. I thought we were very close with Ukraine to having a deal. In fact, other than President Zelensky, his people loved the concept of the deal. You know, we threw something out. This is the four-part deal. Well, there's 4 or 5 different parts. It's, you know, a little bit complicated because you're cutting up land in a certain way. It's not the easiest thing. It's sort of like a complex real estate deal times 1,000, right? But it's a deal that would have stopped the killing of thousands of lives every month. Thousands and thousands of lives, mostly soldiers, but as you know, there's some bombs being dropped. Sort of a Korea-link ceasefire that we don't resolve? Well, there's a meeting on Saturday. We'll see whether or not we attend the meeting. We said we'll attend the meeting if we think there's a good chance of. They want me to attend. They want us to attend, and we'll be attending the meeting on Saturday in Europe if we think there's a good chance. And we don't want to waste a lot of time. We think it's negative. We want it. इधर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी का नया ख़तरा अफ़गानिस्तान से सर उठा रहा है और आलमी बिरादरी अफ़गान तालिबान पर जोर दे कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। तुर्कमेनिस्तान में आलमी अमन फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश कर रहा है और इस दौरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का नया ख़तरा अफ़गानिस्तान सरज़मीन से सर उठा रहा है। हम इससे निमट रहे हैं और चाहते हैं कि आलमी बिरादरी भी अफ़गान तालिबान रजीम पर जोर दे कि वो अपनी आलमी ज़िम्मेदारी पूरी करे और अपनी सरज़मीन से दहशतगर्दी पर काबू पाए। उन्होंने कहा कि हम अपने बरादर ममालिक सऊदी अरब, UAE, तुर्किया, क़तर और ईरान के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश की है जो अभी तक बहुत नाजुक है। मसाइल का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है और जज्बे के तहत पाकिस्तान ने गज़ा अमन मंसूबे की हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गज़ा में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की है जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली 50% अमरीकी टैरिफ से रिलीफ चाहता है जो मुल्क की अहम बरामदात पर लगाया गया है ताकि इंडिया को रूसी तेल की खरीदारी पर सज़ा दी जा सके। मोदी ने एक पोस्ट में कहा है कि हमने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में पेशरफ्त का जायज़ा लिया है और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत की है। जब से ट्रंप ने इंडिया से दरामदात पर टैरिफ को दुगना करके 50% तक कर दिया गया है। मोदी और ट्रंप ने 3 बार बात की है। इंडिया पर टैरिफ से टेक्सटाइल, केमिकल्स और झींगे जैसे ग़िज़ाई अशिया की बरामदात मुतासिर हुई है। मोदी ने अपनी गुफ्तगू को अहम करार दिया और कहा कि दोनों ममालिक आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुकम्मल मिलकर काम करते रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुज़ाकरात जुलाई के आखिर तक नाकाम हो गए थे जब हुकूमत हिंद ने अमरीकी ज़रूरी मसनूआत के लिए अपनी मंडी खोलने से इनकार कर दिया और हिंद पाकिस्तान तनाज़ा में ट्रंप के किरदार को तस्लीम नहीं किया। इसराइली शहरियों के लिए दुबई सबसे पसंदीदा सियाहती मंजिल बन गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नवंबर 2025 में 1 लाख से ज़ायद इसराइलियों ने दुबई का सफ़र किया है। अक्टूबर 2025 में 99,000 इसराइली मुसाफिरों ने भी दुबई का रुख किया था। इसराइली मीडिया का कहना है कि अक्टूबर 2025 में 72,000 इसराइलियों ने अमेरिका का सफ़र किया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक दुबई सियाहती शहरों के मुकाबले इसराइलियों के लिए महफूज तरीन है। दुबई में इसराइलियों को फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों का सामना नहीं करना पड़ता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ पर कब्ज़े के बाद 6 बहरी जहाज़ों और वेनेजुएला के सदर के ख़ानदान के 3 अफराद पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। पाबंदी की जद में आने वाले बहरी जहाज़ों का ताल्लुक़ वेनेजुएला से है। अमरीकी महकमे ख़जाना ने इस इक़दाम की वजह से गैर क़ानूनी तेल की तजारत रोकने को करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ वेनेजुएला के करीब पकड़े गए टैंकर का तेल जब्त करने का भी फैसला कर लिया है। इस हवाले से तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिना लेविट ने दावा किया है कि टैंकर ईरान के लिए गैर क़ानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। उन्होंने कहा कि टैंकर के अमले से पूछगछ जारी है, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। उधर वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई समुद्री डकैती करार दिया है और कहा कि अमरीका वेनेजुएला के वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। उधर बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की हालत तशवीशनाक होने के सबब से उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मेडिकल बोर्ड का कहना है कि खालिदा ज़िया सांस की तकलीफ़ के साथ अज़ाफ़ी तिब्बी पेचीदगियों में मुब्तला हो चुकी हैं।
میڈیکل رپورٹ کا کہنا ہے کہ ان کے نظام تنفس اور دیگر اعضاء کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق اس 80 سالہ خالدہ ضیاء دل اور پھیپھڑوں میں انفیکشن کی شکایت پر 23 نومبر سے اسپتال میں ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل صہیونی بیانیے کی ترجمان بن گئی، فلسطینیوں پر مظالم کو چھپانے کی کوشش جاری، حماس کا تازہ رپورٹ پر سخت رد عمل۔ شدید بارش کے بعد غزہ کی صورتحال خراب، امدادی سامان بغیر رکاوٹ پہنچائے جائیں، فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے اونروا کا بیان۔ یوکرین جیسے تنازعات تیسری عالمی جنگ تک پہنچ سکتے ہیں، ٹرمپ نے کیا خبردار۔ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغانستان سے سر اٹھا رہا ہے، عالمی برادری افغان طالبان پر زور دے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔